تو پھر جب میں نے شادیاں کی ہیں نا تو میں نے کہا ہر وقت رونا اچھا نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے انسان کو. نہیں مطلب کہ ہر جگہ ہی رو رہا ہے آدمی. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جمعے میں لوگوں کو ہنساتے ہو, میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں بےچارے, یہ تو تھوڑا یہاں کے ہنس لیں گے, گھر میں بھی روئیں, ملک کی حالات پہ بھی روئیں اور یہاں کے بھی روئیں. تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ تو جہنم میں چلے گئے, ہم نے تو ان کو جہنم سے بچانا ہے, دنیا کی جہنم سے بھی اور آخرت. اور اس زمانے میں لوگوں کے اعصاب کمزور ہیں, تو اس لیے ہنستے ہنستے ہی دین پہ چل جاؤ, زیادہ اچھا ہے. زیادہ ٹینشن لوگے, اللہ کا خوف تو پیدا ہونا نہیں ہے, صحتیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گی, فوراً نفسیاتی بن جاتے ہیں. کسی کو تھوڑا سا احتیاط سے وضو کا طریقہ سکھا دو نا اللہ کا خوف ڈال کے, وہ وہمی بن جائے گا, شاور کے نیچے بیٹھا ہی رہتا ہے, غسل ہی کرتا رہتا ہے, نل کو لوٹے کے لوٹے بہا دیتا ہے پانی کے. تو اس لیے میں وضو بھی ایسے بتاتا ہوں, کر لے بخشش ہو جائے گی, اسی وضو میں انشاءاللہ کیا ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے علماء میرا بیان سنے بولے آپ ان کو اتنا وہ کر رہے ہو فری, ایک بال اس جگہ بھی خوش, ایک بال کے برابر جگہ بھی خوش رہ جائے تو جہنم ہے نا. تو میں کہتا ہوں یہ حدیث میں نے ان کو سنائی نا, اور زیادہ احتیاط کے ساتھ سنا دی, یہ ایسا نہیں کہ جہنم کا خوف پیدا ہوگا, یہ وہمی ہو جائیں گے. تو وہمی, طلاق کے مسائل زیادہ احتیاط سے بتا دو, یہ کہنے سے بھی طلاق ہوتی ہے, یہ کہنے سے, تو وہمی بن جاتے ہیں. ہر وقت ان کو یہی لگتا ہے کہ طلاق ہی ہو رہی ہے, بس شادی تو ہو ہی نہیں رہی. تو ایسے دماغ بھائی آج کل لوگ ایب نارمل ہیں, تو اس لیے ان لوگوں کو ہنستے کھیلتے ہی انسان کے بچے بن جائیں, یہ زیادہ صحیح ہے. ڈرا ڈرا کے بنایا, میں خود بعض اسکالر کو جب سنتا ہوں نا میں ڈر جاتا ہوں, میں کہتا اللہ میری نیند گئی آج. بعض اسکالر ایسے ہیں یوٹیوب پہ جب آتے ہیں نا ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, وہ اینکر کہتے ہیں مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے بھائی, میرا کیا قصور ہے. یعنی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اینکر بزبان حال, سامنے تو نہیں کہے گا, بزبان حال کہتا ہے مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. یعنی وہ اینکر جب ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں نا وہ, تو اینکر کی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے اینکر کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑی یہ کام کیا ہے, مجھے کیوں ڈانٹ رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے آدمی اور ڈپریشن میں جاتا ہے, خطرناک خطرناک قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یوں ہو جائے فلانا ہو جائے ڈمکانا ہو جائے. تو یہ دور نہیں ہے, یہ دور ہے تمیز سے, جو جائز حلال نعمتیں ہیں نا ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اب میں یہ کہوں پرینک دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, جو جس میں بے حیائی نہ ہو اس کی بات کر رہا ہوں, وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. مسٹر بین بھی حرام ہو گیا, تو کیا کریں پھر, کیا کرے پھر آدمی. تفریح کی کیا چیز, ہمارے ملک میں کوئی پارک ہے ایسا جہاں تفریح ہوتی ہو؟ کوئی امریکہ کی طرح کوئی ایسی لیکس ہوں, خوبصورت جھیلیں ہوں جہاں بطخیں تیر رہی ہوں. میں امریکہ میں جب میں نے لیکس دیکھی نا جو بطخیں تیر رہی ہیں, میں نے کہا کراچی میں ایک بطخ بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑے گا اگر گورنمنٹ ایسے بطخیں لا کے چھوڑ دے. سب سے پہلے بطخ کو ہم نے ٹینشن دینی ہے, اتنے پتھر ماریں گے نا اس بطخ پہ, سنسار کر کے مار دیں گے, ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہر آدمی نا اپنی ٹھڑک دور کرنے کے لیے نشانہ چیک کرے گا یار, پھر اس میں گند کتنا ہوگا. تو ہمارے یہاں تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں انسان لائف کو انجوائے کر سکے, کوئی تفریح ہو, کوئی آکسیجن پراپر مل رہی ہو. کہیں بھی جاؤ پراپر آکسیجن ہی نہیں ہے. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے ہماری ذہنی تفریح کی, تھوڑا بہت پرینک شرینک دیکھ لو, تھوڑا بہت لطیفے سن لو, اور کیا رہ گیا ہمارے پاس. تو یہ بھی اگر حرام, مفتی لوگ کہتے ہیں حرام ہے, تو اس سے کیا ہوگا, لوگ چرس پینا شروع کریں گے پھر, بھائی تفریح کی اب ہمارے پاس چرس رہ گئی ہے. تو جائز تفریحاں تو خود بھی ان پہ پابندیاں, بچوں پہ بھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگاؤ. ٹھیک ہے بیٹا. طاغوت سے کیا مراد ہے, تفسیر سے بیان. اچھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں قربانی کے جانور کے ساتھ بچے بہت ہل جل رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ جانور کی قربانی کا مبارک جانور ہے. یار بچوں کو بھی ایک موقع ملا ہے تفریح کا, اور عید کا دن ہے تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو. بہت لوگ مجھے کہتے ہیں اس پہ بیان دیں, گلی میں جانور کو بھگا بھگا کے گھوم رہے ہیں, اس سے جانور کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ جانور ہے بھائی, وہ برگر فیملی سے اس کا تعلق, کوئی ڈیفینس کا پلا ہوا برگر فیملی کا بچہ نہیں ہے. وہ اونٹ ہے جس نے ریگستانوں میں کانٹے کھائے ہیں, وہ گائے ہے, صحیح ہے نا, جو ہر وقت گوبر میں بیٹھی رہتی تھی. ابھی تو پھر بھی اس کو تھوڑا صاف ستھرا ماحول مل رہا ہے, تو کچھ نہیں ہوتا. اگر بچے خوش ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا لے کے بھاگ رہے ہیں تو انجوائے کرنے دو ان کو. وہی لطیفہ ہے نا, مسجد میں بچے آ گئے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کیوں آ گئے, شرارتیں کر رہے ہیں. تو ایک دیہاتی کی مسجد آ گئی نا, بھینس آ گئی مسجد میں, امام صاحب نے پکڑ کے ڈنڈا مارا.
تو دیہاتی نے کہا بے زبان جانور ہے، نہ سمجھ، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو بے زبان ہے، غلطی سے آ گیا بیچارہ، اس کو کیوں مار رہے ہو؟